الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا القاسم رسول يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يديه هذا يا ولي اشفع يا ولي اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توكلنا وتوسلنا بخير الله وقدمناك بين يديه هذا يا رجيان اشفع يا وديعة يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتمع يا ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توكلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه هذا يا ولي يا وديع اللہ کو کربلا میں جائے شب بدھ یہ دعا حرم امام حسین میں پڑھو اللہ ساری مشکلوں کو دور کرے ظاہر حاضری دے مولا سے باتیں کرے یا امان اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشریف یا ابن رسول یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه هذا
ہزاروں لاکھوں مریض موت حیات کی کشمکش میں ہے، اور سب مریضوں کے لیے جو عاشقین بیت ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، امام سجاد کا واسطہ دے کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ اس مظلوم امام کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا بلسن یا علینا نسیم یا زین العابدین یا ابن رسول یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا رجيا يا رجيا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا رجيا يا رجيا جیسے زمان کا نام لبوں پائے تصور میں ان کے محبت پر جاؤ، ان ذرا نیاز کرو ان کو وسیلہ بناؤ۔ آج دنیا بڑی مشکل ہے اور مومن اس سے زیادہ مشکل میں ہے۔ خدا کو دیکھے ایک طرف حق والے اور دوسری طرف برا باطل کھڑا ہے۔ یہ دعاؤں کا کرشمہ ہے کہ حق والے ثابت قدم کھڑے ہیں اور باطل لڑ رہا ہے۔ یا جعفر بن محمد ایا صادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستسلمنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا بديع رجالنا يا بديع
وبلسني يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تعدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وديعا اشفع لنا عند الله يا وديعا اشفع لنا عند الله يا أبا السني علي بن موسى أيها البداية ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وديعا اشفع لنا عند الله يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجمال يا ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وديعا يا وديعا اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها العالم النقي ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وديعا اشفع يا وديعا عند الله يا أبا محمد يا سالم لي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وديعا اشفع يا وديعا اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وزير الحسن والخلفاء
اپنا رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا منك الى الله وقدمناك بين يدي الحاجات يا وكيلا يا وكيلا سبيل دوائت وسلطان. اگر یہ میلاد کی محفل ہوتی تو چند مسائب کے جملات ضرور پڑھتا. اے عزیزوں چاروں جانب دیکھو، دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، کس طرح چھایا ہوا ہے حق پہ باطل کا غبار. نیام سے باہر نکل آ اے علی کی ذوالفقار. اے رب کریم اگر ہم نے جیتے جی اس امام منتظر کو نہ دیکھا تو ہے ان آنکھوں پر جو ساری دنیا کو دیکھیں اور اپنے امام کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں. حیف ہے ان تالوں پر جو سب کی صدائیں سنے اور اپنے امام کی صدا نہ سن سکے. اے مقصد حیات ہی ختم ہو جائے گا اگر ان کا دیدار نہ ہو، ان کا عشق نہ ہو. اے رب کریم ہر چند کے میں نے مانا، میں تو ایسا عاشق نہ بن سکا جیسا تو نے مانگا. لیکن اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی ان کا پکارنے والا نہیں. تو اے کریم رب گناہوں کو نہ دے، خطاؤں کو نہ دے. اے رب کریم ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے
اس میں نہ سامنے کوئی نبی نہ کوئی معصوم امام، بس ہمارے حال پر ترس کھا لے اے اللہ، اس بنی امیہ سے لاکھ درجے یہ تیرے چاہنے والے موجود کہ ان کے قریب موسیٰ ہونے کے باوجود گمراہ ہوتے رہے، ہمارے درمیان کوئی امام نہ کوئی ولی موجود، پھر بھی تیرے امام کو الجل الجل صدائیں دے رہے ہیں، اے رب کریم گناہوں کو نہ دے، خطاؤں کو نہ دے، اس دل میں موجود عشق مہدی کو دے، اے اللہ ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرامند فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں پر یہ نورانی اجتماع کر سکیں، اے اللہ جو اس وقت بھی دنیا کو جس وبا نے گھیرا ہے، بحق امام زمانہ اس وبا کا خاتمہ فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، حق کا غلبہ عطا فرما، جس مومن نے اس دعائے نورانی کا انعقاد کیا ان کے دنیاوی و اخروی رزق میں برکت عطا فرما، مقصد زندگی عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ایمان کے ساتھ دنیا میں باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں آخرت پر خاتمہ فرما، ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات جزاک اللہ یہ تھے جناب قاری مولانا نعیم اللہ صاحب مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لے کر آئے۔ اب میں میرا تاخیر ملتمس ہوں منقبت خواہ فرجان کے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے،
کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، محمد والے محمد صلوات۔ تو علی کی کرتا ہے سری، تو علی کی کرتا ہے سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے سری، تو علی کی کرتا ہے سری، یہ جو کر رہا ہے تو ساتھیاں تیرے پیار کا ہے یہ امتحان، یہ جو کر رہا ہے تو ساتھیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ دوں کہوں، میں عدو کو کیوں نہ دوں کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی،
مجھے سمرنا قبول ہے ولی کرتا ہے ہم سری تو ولی کرتا ہے ہم سری وہ علی حوالہ انما وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں تو خود بتا چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جو ازل سے شوہر بطول ہے جو ازل سے شوہر بطول ہے رہا جاگتا تو امام تھا رہا جاگتا تو امام تھا تو سو گیا تو رسول ہے ولی کی کرتا ہے ہم سری تو ولی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے تو ولی کی کرتا ہے ہم سری تو ولی کی کرتا ہے ہم سری پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ تھے فرجان مہدی جو بارگاہ ولایت اور امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں معروف نوحہ خواہ منتخب خان جناب سبیہ باقی صاحب سے کہ وہ فرش ولایت تشریف لائیں. بر محمد والے محمد بلندر سلوات. محمد والے محمد بلندر سلوات. بر دیگر سلوات. شاید سے کی شاداب سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد تعمیل حکم ایک مسدس سے چند مطاب کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. ایک دفعہ اور درود پڑھے محمد والے. زندہ رہنے کے لیے شہر کی ازاں کافی ہے. سلامت رہنا سلامت رہنا. زندہ رہنے کے لیے شہر کی ازاں کافی ہے. ارے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے.
اچھا مسدس سے پہلے ایک مرتبہ اور روشیے آپ کی سماعتوں کے حوالے اور کرتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ غریب بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ لکھ منقبت شیر خدا اور بھی اور، لکھ منقبت شیر خدا اور بھی اور، مت روک قلم دل نے کہا اور بھی اور، لکھ منقبت شیر خدا اور بھی اور۔ شیر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ آئے ہیں علی قبر میں رک جاؤ فرشتو، آئے ہیں علی قبر میں رک جاؤ فرشتو، آئے ہیں علی قبر میں رک جاؤ فرشتو، لینے دو زیارت کا مزہ اور، لینے دو زیارت کا مزہ۔ بہت شکریہ۔ اور ابھی اور شیر بطور خاص سماعت میں دیکھیے گا کہ دو چار پہ سر مل گئے، راغب نے کہا بس، دو چار پہ سر مل گئے، راغب نے کہا بس، حیدر کا پسر کہتا رہا اور ابھی اور، حیدر کا پسر کہتا رہا اور ابھی اور، حیدر کا پسر کہتا رہا اور ابھی اور۔ ہم لوگ میں مسدس سے چند بدان کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ جناب ابو طالب کی شان میں ہندوستان کے معروف سنی شاعر جناب محبوب انصاری صاحب نے ایک مسدس لکھی جو پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ ماشاءاللہ کافی سفر کیا اس مسدس میں۔ ہم شیعان حیدر کرار میں تو بہت پڑھی گئی وہ مسدس، لیکن اب کمال یہ ہے کہ وہی مسدس جو ہے وہ اہل سنت برادران بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب ابو طالب کی شان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، جب چند من سماعت میں ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر تمہیں پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے، میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے، ارے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، گھر کھڑا تھا برا اسلام سنبھالا میں نے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، ایسے نہیں سارے بولیں گے دیکھیے میں لطف آئے گا، میں ابو طالب جزاک اللہ سلامت رہے، میں ابو طالب اللہ خانہ حق سے خاص سماعت فرمائیے گا، میں سب توجہ کا طالب ہوں، خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، ارے آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، نوکے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، رن اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، نام اسلام کی دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، سب مل کر کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، ارے کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے رب میرا ہے،
مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں، رب میرا ہے بیت پر ہاتھ سما فرمائے گا، مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں، رب میرا ہے، یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر میں بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر میں بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ ساتھ مل کے بولیں، میں ابو طالب ہوں، ہاں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، بندوں والے خاص سماعت فرمائیے گا، چونکہ مصرے پہ خصوصی توجہات کا طالب ہو، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، اور میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تم نے میری ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ بہت شکریہ، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں اللہ سکل کر بولے، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، مکتے سے میں نے آخری بندہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، ارے میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے گئے لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، ارے لوگ میرا بھی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا بھی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ وقت کے بعد آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، پھر بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے معروف سنی شاعر جناب محبوب انصاری صاحب کی لکھی ہوئی یہ مسدس تھی جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا تھا۔ وقت کے بعد سماعت فرمائے گا، رب کو محبوب سبیب ہے قرینہ میرا، رب کو محبوب سبیب ہے قرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہو، تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب۔ ماشاءاللہ معروف نوحہ خواہ اور منقبت خواہ جناب سبیہ عارفی صاحب اپنے منفرد انداز میں بارگاہ ولایت الامامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب زین زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ولایت الامامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب زین زیدی صاحب پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل ابو طالب مبارک ہو، محمد میں آئے
नाफिक दिल लाए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं तुम्हारे हाथ में सौंपी खुदा ने परवरिश इनकी तुम्हारे हाथ में सौंपी खुदा ने परवरिश इनकी ये पैगाम अर्श से जिब्रील लाए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं विलादत की मुबारक मिलती है विलादत की मुबारक लोग मिलती है जभी तो आसमां वाले तुम्हारे घर में आए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं पलेगा आपके आंगन में वो महबूब खालिद का पलेगा आपके आंगन में वो महबूब खालिद का कि जिसके वास्ते खालिद ने तो आलम बनाए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं फरिश्ते मुस्कुराते थे खुदा भी मुस्कुराता था फरिश्ते मुस्कुराते थे खुदा भी मुस्कुराता था चचा को देख कर जभी मोहम्मद मुस्कुराए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं अबू तालिब की खिदमत में सुना कर नात आका की अबू तालिब की खिदमत में सुना कर नात आका की मुकद्दर जगमगाने ज़ैन और दी जान आए हैं अबू तालिब मुबारक हो मोहम्मद में आए हैं बारिक में सलात वो के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं वो के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं तमाम काम वहीं से तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं वो बड़े हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं ये कैसी
راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ کی نماز چھپا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حرم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں چولی پہ فخر سے روحاں یہ سیدہ باتے چولی پہ فخر سے روحاں یہ سیدہ باتے عوام والوں میں غربت پورا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حرم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقش پاتے رہ دے چھپا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حرم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں اے ہوئی نہ گھبرا یہ کربو بلا کی بستی ہے اے ہوئی نہ گھبرا یہ کربو بلا کی بستی ہے وہاں پہ لے اما کے چلتے ہیں وہ گھر کے حرم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ تیرے پاؤں کا صدقہ ہے حسین کی ماں یہ تیرے پاؤں کا صدقہ ہے حسین کی ماں جو سکون سے عطا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حرم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں فاطمہ سلام ماشاءاللہ یہ تھے ننھے منتخب خواہ جناب زین زیدی صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز میں بارگاہ ولایت امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اب ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے معروف منتخب خواہ خواہ جناب رجب علی خان صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ فرش ولا میں تشریف لائیں بر محمد والے محمد بلندر صلوات نعرہ صحابہ ہمارے چھوٹے بھائی بچہ ہمارا بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہمیشہ کیجیے مولا ہمارے سب آنے والے بچوں کو اسی طریقے سے ذکر آل محمد میں مشغول رکھے اور سب سے بڑا میرے خیال میں ان کے لیے تحفہ یہی ہے کہ یہ نو خان ہے منگوت خان ہے اور ذکر آل محمد ان کے دلوں میں مولا جگاتا رہے تو ان کے لیے آپ سب درود پڑھیں گے محمد مولا کائنات کے حوالے سے اشارات ان سامنے
مطلب غور کیجیے گا. کیا شان، کیا شان ہے علی کی امامت کا نور ہے. بھائی میرے سامنے والے بھائی تھوڑا سا اس کو آپ یہ بیس کم کر دیں، ریباب تھوڑا سا دیں اور ڈیلی بھی ذرا کم کر دیں، بیس تھوڑا سا کم کر دیں، ریباب دیجیے تھوڑا سا. بس شکریہ آپ کا. کیا شان ہے علی کی امامت کا نور ہے. جس کو غرور زیبا ہے اس کا غرور ہے. کیا شان ہے علی کی امامت کا نور ہے. اچھا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذکر محمد والے محمد چل رہا ہے اور علی کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے چہروں کو خوشی والے لمحات میں رکھیے. دعائے توسل ہوئی ہے تو اس طرح نہ بیٹھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اس کو انجوائے کریں، مولا کے نام کو تھوڑا سا انجوائے کیجیے. کیا شان ہے علی کی. جس طرح میں ماسک اتار کے سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں، آپ اس طرح سنیے تو یہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے شعر بھی اور دعائے توسل کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. امامت کا نور ہے ہر شام کا، ہر شام کا اندھیرا بہت مجھے سے دور ہے. ہر شام کا اندھیرا بہت مجھے سے دور ہے. ارے میں کربلائی ہوں، میرے چہرے پہ نور ہے. کیا شان ہے امامت کا نور ہے. اور یہ شعر آپ سب ماتمی کو نظر، نواب خان میرے بھائی بیٹھے ہیں سارے، ان کی نظر کر رہا ہوں، خود کو بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں. کیسے بنائے جاتے ہیں، بھائی ویسے ہی کر دیجیے، یہ آپ نے تو اس کو اور بگاڑ دیا. کیسے بنائے جاتے ہیں نقشے بہشت میں، کیسے کیسے بنائے جاتے ہیں نقشے بہشت میں. ارے اس فن پہ ماتمی کو مکمل عبور ہے. کیا شان ہے علی کی، جزاک اللہ، امامت کا نور ہے. بطور خارج شعر آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. واعظ ہزار باتیں بناتا تو ہے مگر واعظ
ہزار باتیں بناتا تو ہے مگر صدقہ صدقہ علی کے نام کا کھاتا ضرور ہے. کیا شان ہے علی کی امامت کا نور ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس شعر میں مسئلہ سمجھیے ذرا. کالے لباس کالے علم سے ہے تجھ کو بیل. کالے کالے لباس کالے علم سے ہے تجھ کو بیل. مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. یہ اس طرح کے چہرے آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں ہنستے کھلکھلاتے ہوئے. اور جناب سیدہ کے حوالے سے کلام میرا یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. درود پڑھیے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ. وہ جس کے دم سے شکریہ آپ لوگوں کا جزاک اللہ مولا سلام دیں گے آپ. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے. آپ سے پڑھیے. وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. حسن ہے جس میں حسین بھی ہے نبی بھی شاہ ہے حنین بھی ہے. وہ جس کی چادر میں سارا چھپا ہوا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام کر کے. وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. شعر سنیے گا. جناب آدم جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں
ہے رب کے بدلے اصول اس نے. غور کیجیے گا. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے. لباس بچوں کا جیسی جنت سے آ رہا ہے وہ فاطمہ ہے وقت آپ لوگ سامنے پیش کر رہا ہوں میر سجاد میر صاحب کا کلام ہے. دعا کیجیے گا مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کو جلد از جلد صحت عافیت عطا فرمائے. زبان سجاد کیا بتائے یہ بی کس کس کا سرا ہے. زبان سجاد کیا بتائے یہ بی کس کس کا سرا ہے. علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ ہے دودھ پڑے گا محمد والے محمد. امام زمانے کے حوالے سے جناب میں اس کے چند اشعار آپ لوگ سامنے پیش کروں گا. الجل یا امام الجل یا امام الجل یا امام الجل یا صاحب الزمان علما حرم پہ نظریں جمائے رکھنا حرم پہ نظریں جمائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. یقین کی شمع جلائے رکھنا یقین کی شمع جلائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. ہو کبھی نہیں مصلحت پسندی علی ولی کی ولا پہ کرنا بنا علی کے نہیں ہے کچھ بھی علی پہ جینا علی پہ مرنا عقیدہ اپنا بچائے رکھنا عقیدہ اپنا بچائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. ہو محبت مرتضیٰ کی قیمت ہے کم سے کم جان سے گزرنا ہے جان کے بدلے میں ان کا ملنا تو زندگی کیوں
طویل کرنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا۔ آخری شعر، کسی تعارف کی کیا ضرورت ہو، کون تم جان لے گا تم کو، ہمارے صاحب کا ہر سپاہی اسی سے پہچان لے گا تم کو۔ عالم گھروں پہ سجائے رکھنا، عالم گھروں پہ سجائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا۔ پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ، یہ تھے معروف منقبت خواں جناب رجب علی خان صاحب، جو اپنے انتہائی مخصوص اور منفرد انداز میں آپ حاضرین کی خدمت میں اور بارگاہ ولایت الامامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تمام منقبت خواں حضرات جو یہاں تشریف لے کر آئے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ہفتہ وار اجتماعی دعائے توسل اور اس محفل میلاد بمناسبت ولادت و سعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اختتامی مرحلے میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین صوبائی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور آپ شرکائے بزم سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین
واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیں ارشاد رب العزت ہے: ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ کون سے صادقین ہیں؟ آج ہم یہاں جمع ہیں امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت و شہادت کی مناسبت سے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی قید یا شرط بیان نہیں کی، ان صادقین کے ساتھ اس شرط کے ساتھ، اس قید کے ساتھ، اس حالت میں جب یہ آپ کو دین کی باتیں بتائیں، رسول گرامی سے روایت نقل کریں، کوئی قید نہیں لگے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کلام کرنا، خاموش رہنا، کوئی عمل ان کے سامنے اگر انجام پائے جو دین کے خلاف ہو تو یہ خاموش نہیں رہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر پہلو سے ان کے کردار میں سچائی پائی جاتی ہے، اور جس کے کردار میں ہر پہلو سے سچائی پائی جاتی ہے وہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ آیت امامت پر استدلال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہ وہ سچے ہیں جو مطلقاً سچے ہیں، پیدائش سے لے کر جب تک دنیا میں ہے ان کے کردار میں آپ کو کسی قسم کا جھوٹ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہی دلیل ہے ان کی امامت کہ یہ ہر پہلو سے صادق ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس جس کی زندگی میں جہاں جہاں جتنا جتنا کھوٹ نظر آئے اس کا تعلق منصب امامت سے نہیں ہے۔ اب جس نے تحقیق کرنی ہے وہ تحقیق کرے، اور بعض چیزوں کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے آیا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ یہ جو سچوں کا سلسلہ ہے رسول گرامی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ عصمت کا سلسلہ، اور ائمہ علیہ السلام کے تسلسل میں 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کی ذہن تمام ہے، کافی وقت ہو گیا۔ جو مشکل اس وقت درپیش تھی وہ یہ تھی کہ 12ویں امام نے پردہ غیبت میں جانا تھا،
اور امام یازدہم نے اس مسئلے کو بہت زیادہ تبلیغ کیا تاکہ اذہان تیار ہو جائے کہ وہ بغیر امام کی کیسی زندگی گزاریں گے۔ بار بار لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہ اگر آپ کے فرزند 12ویں امام حلقہ غیبت میں جائیں گے تو پھر شیعہ کیا کریں گے، آپ کے ماننے والے کیا کریں گے؟ تو آپ نے زمانے غیبت کے لیے ایک قانون بیان فرمایا۔ جب کثرت سے سوال کیا گیا آپ سے اور آپ نے کثرت سے جوابات دیے، ایک ثقافت اور ایک کلچر کو ڈیولپ کیا کہ زمانے غیبت میں کیا کرنا ہے۔ بس امام زمانے غیبت کے لیے ایک پروگرام دے کے گئے۔ وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اما من کان من الفقهاء صائما لنفسه ومخالفا لهواه ومطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا۔ اب ہم اگر پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عوام آزاد ہے، جو مرضی آئے کرے، نہیں۔ قرآن کریم ہے، ہماری روایات ہیں، اور ان روایات میں ہم نے ایسے فارمولے اور اصول بیان کر دیے ہیں کہ جب تک کہ دوبارہ سے امام کو اذن ظہور ملے، یہ قرآن اور یہ روایات انسان کے تمام مسائل کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا عوام کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ کون ایسا شخص اس وقت میں ہے جو اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچاتا ہو، ہماری اطاعت کرتا ہو۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو فقیہ بھی ہے، اما من کان من الفقهاء، فقیہ ہے، مجتہد ہے، قرآن و سنت میں اس نے تحقیق کی ہے اور ہمارے بیان کردہ جو قواعد ہیں اور آیات و روایات کی روشنی میں وہ دین کے ہر مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، ہمارے فتوے کو بیچتا نہیں ہے، فروخت نہیں کرتا، دین فروشی نہیں کرتا۔ اور دین کو آگے لے جانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے مولا اگر قرآن و سنت اور ان کا کردار یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ظالم کے مقابلے میں نہیں جھکے، تو اس فقیہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کبھی کسی بھی مقام پر نہ ظلم نہ ظالم کسی کے سامنے نہ جھکے، کھڑا رہے، استقامت کرے۔ ایک ایسے فقیہ کی عوام عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ لفظ تقلید جو آج رائج ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت میں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ان کو لفظ تقلید سے چڑ ہے، جن کو لفظ تقلید سے چڑ ہے وہ در حقیقت امام کی اس روایت سے ان کو چڑ ہے۔
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آج جنہوں نے دین کو رسم بنا لیا، اپنے بعض رسم و رسومات انجام دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے۔ مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا پورا جو ہے فرض کریں ماتم داری ہے، زنجیر زنی ہے، ان کا پورا دین یہی ہے۔ یہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اگر امام اگر آج تشریف لائیں تو امام حسین علیہ السلام آ جائیں، کہیں کہ میں آ گیا ہوں، میری رجعت ہو گئی ہے، اب میرا ماتم نہیں کرو، تو یہ کہیں گے کہ آپ نہ آئے، ہمیں ماتم کرنے دیں، ہم تو زنجیر زنی کریں گے۔ تو ایسے شخص کیا کہیں یہ کس دین پہ عمل کرتا ہے؟ یہ اپنے من کے دین پر عمل کرتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ موقعین لامر مولا، اپنے مولا کی اطاعت کرو۔ اگر یہ ثقافت کے لوگ فرض کریں کربلا میں ہوتے اور امام وہاں شہید ہو رہے ہوتے اور کہتے آؤ میری نصرت کرو، مدد کرو، تو یہ کہتے نہیں ہم تو آپ کے ماتم کریں گے، شہید آپ خود ہی ہو جائیں۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ماتم اور یہ تمام چیزیں ایک مقصد تک لے جانے کے لیے ہے۔ یہ غم انسان کو امامت میں فنا کرنے کے لیے ہے، امامت سے دور کرنے کے لیے۔ ہم ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں تاکہ ہماری محبت اور الفت اور امامت سے زیادہ ہو جائے۔ اگر کوئی اسی کو مقصد سمجھ لے اپنی زندگی کا تو اس نے اپنے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ لفظ تقلید پسند نہیں، امام نے کہا تقلید کس چیز میں تقلید ہے؟ فروع دین میں تقلید ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے۔ عقائد سب پر واجب ہے خود تحقیق کریں۔ خدا ہے، صفات ہیں اس کی، انبیاء کیوں ضروری ہے کائنات میں، امام کی کیا ضرورت ہے، قیامت کیوں آئے گی، خدا عادل کیوں ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ اس میں تحقیق کرے۔ خود جس قدر اس کی تحقیق ہے اس قدر اس کا عقیدہ ہے۔ تقلید کس میں ہے؟ فروع دین ہے۔ ہر آدمی قرآن کریم میں روایات میں تلاش کر سکتا ہے کہ نماز پڑھنے قرآن کریم میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کیسے شروع ہوگی، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، درمیان میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ جھکنے کا کتنا جھکنا ہے تو کیسے جھکنا ہے، سجدے میں جانا ہے کیسے جانا ہے، سجدے کی شرائط کیا ہے، یہ کہاں آیا قرآن کریم؟ یہ امام نے بیان کیا، رسول گرامی نے بیان کیا، یہ ان کی روایات میں ہر آدمی سے تحقیق نہیں کر سکتا۔ لہذا یا تو خود واقف ہو جائے، مجتہد ہو جائے، مجتہد ہو جائے تو اس کے اوپر دوسرے مجتہد کی تقلید حرام نہیں کر سکتا، وہ اپنے فتوے میں عمل کرے۔ بسم اللہ، پڑھ لکھ کر تحقیق کر کے مجتہد ہو جاؤ، یہ راستہ کھلا ہے، اور تقلید نہ کرو۔ لیکن ایک آدمی جو لا علم ہے اپنی لا علمیت کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ تقلید صحیح نہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں، یہ جو اتنے بڑے مجتہدین جنہوں نے اتنی زحمت کی ہے، انہوں نے کہ آپ کا راستہ روک لیا ہے، آپ چاہیں پڑھیں جائیں، مجتہد بن گئے۔ کس نے کس کا راستہ روکا؟
کسی کا راستہ نہیں بنا. لہذا یہ جو فتنے اور یہ سازشیں ہیں ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اور جو ہمارا مرکز ہے مرجعیت، اور اس مرجعیت میں جو سر کا تاج ہے وہ ولی فقیہ، اس کو آج کی نسل اور آج کا مکتب تشیع بھی اگر حس نہ کر سکے کہ آپ کے سامنے پوری دنیا میں ایک زلزلہ ہے اور اس زلزلے کی بنیاد اس پوری دنیا میں وہ محور ولی فقیہ اور ولایت فقیہ ہے. یہ 40 سال پہلے جو ہے وہ یہ تمام تلاطم نہیں تھا. یہ جب سے مرجعیت کی بنیاد پہ انقلاب آیا ہے اس کے بعد سے. اور یہ سب کیا چاہتے ہیں، یہ مراجع کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ اس وقت زمین ہموار کر رہے ہیں اس اصل وارث کے لیے کہ وہ ان کے یاور مددگار اور انصار بنا رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ انسانیت کی قیادت سنبھالے اور کریں انجام. تو ہمیں اور آپ کو بھی ان حالات کو پہچاننا چاہیے اور مرکزیت اور مرکز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہر روز ایک نیا فتنہ ہے، ہر روز ایک نئی سازش ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں اسرائیل کو ماننے اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی لہر کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو رسول گرامی کے اگر دور میں ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. ائمہ کے دور میں ہوتے تو کہتے ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے تو یزید کے ساتھ پڑے. آج ہمارے سامنے یہ لبرل کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. یہ ایک ایسے آزاد ہیں جو اسرائیل کی قید میں بیچارے مسکین ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مد نظر رکھیں اور اب دیکھیں کہ ائمہ اسلام نے اس وقت ہمارے لیے جو راستہ معین کیا ہے وہ ابھی تک شفاف ہے اور ابھی تک حق پہ باقی ہے اور حق کی طرف لے جا رہا ہے پوری دنیا کو. اب اس وقت حق کی دعوت ہے. دنیا کے دوسرے ممالک ہو سکتا ہے اقتصادی اور مالی منفعت کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن مکتب تشیع جو ہے اس کے جتنے بھی امور ہیں وہ عقیدہ امامت کے ذیل میں انجام پا رہے ہیں. اور ہم اس مرجعیت کے پیچھے جو امام اعظم کے فرزند کے دوبارہ سے ظہور میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بقیہ دوسرے لوگ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، ان فتنوں کو پہچاننا چاہیے اور ائمہ کی بتائی ہوئی جو راہ ہے اسے اپنے سامنے جو ہے وہ نسلین کے طور پہ رکھنا چاہیے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شب ولادت ہے اور ایک دفعہ پھر اسی روایت کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ہے. امام نے فرمایا کہ ہم مجموعی طور پر پردہ غیبت میں جائیں یا ہمارا فرزند پردہ غیبت میں جائے، لیکن حق اور حقیقت کا راستہ زمانے غیبت میں ہے. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهوى مطیعا لامر مولا. اگر کوئی فقیہ ایسا ہے کہ جو ہمارے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اپنے نفس کو بچاتا ہے، ہوا و ہوس اور خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے
فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تقلید کریں، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ اس بابرکت شب میں ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس میں جتنے بھی فتنے آئے، ہمیں راہ حق کو پہچاننے اور اس پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، حاضرین محفل کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس بابرکت ہستی کی شب ولادت، اس ہستی کے مزار کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ تمام علماء کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہ کی طول عمر عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ تمام مومنین کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے۔ امریکہ اسرائیل فیریوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے۔ لشکر اسلام کامیابی عطا فرمائے، لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرمائے، اور تمام دعاؤں کی ایک دعا اس یازدہم امام یازدہم کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔